اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ پاکستان کی عالمی کامیابیاں پاکستان کے حصے میں اور جن کوششوں کاوشوں اور پاکستان جو کچھ عالمی امن کے لیے جو کچھ کر رہا ہے اس کی عالمی سطح پہ تحسین کی جا رہی ہے، اور شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے اس کے کردار کو نہ سراہا ہو۔ لیکن دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ اپنی مصیبت کو پڑا ہوا ہے۔ ویسے تو پاکستان کے ہاتھوں ذلیل اور خوار ہوا اور اب بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اور یہ ساری معاملات ایک طرف یہ امریکہ ایران معاملات ہیں، لیکن دوسری طرف آج کے موضوعات کے حوالے سے، لیکن پہلے ہم ذرا گفتگو کرنا چاہیں گے مفرور حسینہ پہ۔ اور وہ آپ نے اخباروں میں خبریں تو دیکھی ہوں گی نا، صفحہ 2 پہ خبر ہوتی تھی کہ وہ جو حسینہ ہے وہ فرار ہو گئی اور اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تو یہ جو حسینہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ انڈیا کے ساتھ فرار ہو گئی اور اپنے ملک سے فرار ہوئی، اور واپس آنے کی اب خالی بڑکیں ہیں۔ اور بے عزتی کا عالم دیکھیے، کیا تکبر تھا، کیا غرور تھا، اور اب کیسے رسوا ہیں، اور وہ بھی بھارت میں، اور مودی کے بھارت میں رسوا ہے وہ بھی، اور مودی تو ہو ہی رہا ہے۔ آج اس پر بھی ذرا گفتگو کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان کی یہ جو عالمی کامیابیاں ہیں اس کے حساب سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے خطے میں اور عالمی سطح پہ، اور بالخصوص یہ جو بنگلہ دیش نے نیا معاملہ کر دیا، سخت ری ایکشن، اور خاص طور پہ جب اس مفرور حسینہ واجد کی پریس کانفرنس کروائی گئی، میڈیا ٹاک کروائی گئی انڈیا میں، تو پھر اس پہ تو شدید رد عمل آیا۔ تو پھر اب ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف بنگلہ دیش اور تیسری طرف چین اور چوتھی طرف خود انڈیا کے اندر جو آزادی کی تحریک ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں ان کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں، اور پھر انہی سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہمارے اس انڈیا کے ساتھ ہیں اور جو عالمی معاملات ہیں ان سے سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، سب سننے دیکھنے والوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشتاق شاہ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام، آپ سب کو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ امریکہ ایران معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ جو حسینہ واجد ہیں جو مفروری کی زندگی گزار رہی ہیں بھارت کے اندر، تو یہ دو چیزوں میں سے اگر انتخاب کرنا پڑے انڈیا کو کہ وہ حسینہ واجد کی مفروری برقرار رکھیں گے یا بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات خوشگوار کرنے کی کوشش کریں گے، تو انڈیا کس آپشن پہ جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس میں میرا خیال میں کہ انڈیا کیچ 22 میں ہے۔ وہ کیچ 22 میں اس طریقے سے ہے کہ ایک طرف پر تو انہوں نے پناہ دی، اور دوسری طرف وہ مفرور ہو گئی، تو مفرور ادھر جاتا ہے جہاں اس کو پناہ ملتا ہے۔ تو پناہ انڈیا میں اس کو ملی حسینہ واجد کو، اور کس حالات میں وہ گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے جی۔ اور پھر جو پورا بنگلہ دیش ان کے خلاف اٹھ آیا تھا، تو اس کا انجام وہی ہونا تھا جو اس کے فادر کا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس نے راہ فرار اختیار کی اور انڈیا چلی گئی، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ جب یہ انڈیا میں جاؤں گی تو وہاں پر انڈیا دوبارہ مبنی باہنی قائم کریں گے، اور پھر میں ان کے ٹینکوں پر سوار ہو کر پھر بنگلہ دیش جاؤں گی، اور دوبارہ بنگلہ دیش کو فتح کرنے کے بعد اور پھر پر اختیار آ جائے۔ لیکن اس نے اپنے ماضی پر کوئی نظر نہیں دوڑائی کہ وہ کیوں۔ اس لیے کہ وہ پہلے بھی اگر بنگلہ دیش کی وہ وزیر اعظم تھی، لیکن وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ تو انڈیا کی وجہ سے تھی، وہ تو راہ کی وجہ سے تھی۔ وہاں پر تو پورا راہ کا راج تھا، وہاں پر تو کوئی بیوروکریٹ 18 کا بھی
اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ راہ اس کو منظور نہ کرے. کوئی فیکٹری نہیں لگ سکتی تھی جب تک اس کی پلاننگ ادھر سے اپروو نہ ہو. فوج میں کوئی دوسری بات نہیں کر سکتا تھا سوائے عوامی لیگ کے. جو پیسے آتے تھے تو وہی جو ہے عوامی لیگ والے تھے. ہر قسم کی امپلائمنٹ اس کے لیے کھلی تھی اور باقی کے لیے بند تھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے کرتوت سے انہوں نے وہ جماعت اسلامی کے انصار کو جس طریقے سے اس نے پھانسیاں دی لائن کیا، پھر ان پر جو 80 سال کے بوڑھوں کو اس نے پھانسیاں لگوائی. جی تو یہ تو اس کا طریقہ کار تھا. ایک فاشسٹ تھی اور فاشسٹ اپنے ماسٹر کے پاس چلی گئی. اب ماسٹر کو دو راستے کھلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چلو بھائی ڈٹ جائے، اس کی پراکسی تھی اور اس کو پروٹیکٹ کرے. لیکن وہاں پر بنگلہ دیش ڈٹا ہوا ہے کہ ہم تو نہیں جائیں گے. اس کا وزیر اعظم کہتا ہے جب تک کہ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے نہیں کرتے. تو اب یہ بہت بڑی سخت والی بات. دوسری طرف پر حسینہ واجد اگر واپس جاتی ہے تو اس پر مقدمہ چلے گا، اور جب مقدمہ چلے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس نے حکومت کے بہت زیادہ چارجز ہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا انڈیا اب اس کو واپس کریں گے یا بنگلہ دیش کو اپنے لوپ میں یا ڈپلومیٹک طریقے سے اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں کہ انڈیا ڈچ کر دے گی حسینہ واجد کو، اور اس لیے کہ بنگلہ دیش وہاں پر اسپیشلی جو دو قومی نظریہ ہے وہ دوبارہ جو اس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے کہ ڈبو دیا ہے، ہم نے اس کو بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ دوبارہ پھیر کر واپس آ چکا ہے اور ابھی وہ بنگلہ دیش میں موجود ہے. اور دوسری بات یہ جاتی ہے کہ اب بنگلہ دیش نے بھی سمجھ لیا کہ ہم تو یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے انڈیا کے نیچے، تو اب تو ہم آزاد ہو چکے اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بڑھا رہا ہے. آپ سلیگوری جو کاریڈور ہے، اور پھر وہاں پر جو انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ یہ جو 7 اسٹیٹ ہے سسٹر اسٹیٹس، یہ تو لینڈ لاکڈ ہے، اس کے پاس تو کوئی جانے کے راستے نہیں ہے سوائے بنگلہ دیش کے، جو وہاں پر بڑا واویلا بھی بچا تھا. اور پھر تیسری بات یہ کہ اب چائنا کو ادھر بیچ دینا چاہتے ہیں، تو سلگوری کاریڈور جو ہے جس کو ہم چکن نیک کہتے ہیں، وہ تو ہارڈلی 23 کلومیٹر ہے، اور وہ تو انڈیا کسی بھی صورت میں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. نہ چائنا کی طرف سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور نہ اگر یہ 7 ریاستیں جس میں اروناچل پردیش ہے، جس پر جن کے نام بھی چائنا نے اپنے رکھ لیے ہیں، ان پر ان کا دعویٰ ہے. اس کے علاوہ وہاں پر جو میزورام ہے، اس کے علاوہ جو نکسل باڑی ہے، اس کے علاوہ باقی بہت سارے تحریکیں ہیں جو آزادی کی تحریکیں جو انڈیا میں چل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح جو ہے نا وہ ان نکات اٹھائے. مشتاق شاہ صاحب، یہ انڈیا حسینہ، یہ جو مفرور حسینہ ہے، اس کے لیے بنگلہ دیش کو کتنی دیر تک سفارتی طور پہ چکر دینے میں کامیاب رہے گا کہ جی اچھا جی یہ چونکہ یہ پریس کانفرنس تو ہم نے نہیں کرائی، اس نے خود کر لیتے ہیں، معاملات جوڑ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کہانیاں سنا کے. جی شاہ صاحب محترم. جی شکریہ بہت بہت. میرے خیال میں بہتر تو یہی ہوگا جسے بریڈی صاحب نے فرمایا کہ اس کو ڈچ کر دے انڈیا. لیکن انڈیا کا جو ماضی رہا ہے، آپ دیکھیے گا کہ وہ دلائی لاما کو اپنے گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کسی بہانے ہیلے بہانے سے. نمبر 1. نمبر 2، ہندوستان نے کبھی اپنے ماضی کے تلخ تجربوں سے سبق سیکھنے کی اس میں کوئی ٹینڈنسی نہیں ہے، جو مجھے نظر نہیں آتی کم از کم. صحیح. ہمیشہ ابھی تک اسی غرور میں رہتا ہے ہندوستان، چونکہ یہ بی جے پی اس کی آر ایس ایس والی مینٹالٹی ہے نا، یہ کوئی سیاست تو ہے نہیں ان کی. داخلی سیاست دیکھ لیں، چاہے خارجی معاملات دیکھ لیں، ان کے ایمبیشنز تھیں کہ جی ہم پورے انڈین اوشن پہ ہم کا جو ہے قبضہ کر لیں گے، اور اس پہ جتنے بھی مالک ہوں گے ہمارے ماتحت ہوں گے. لیکن وہ تاریخ میں یہ ثابت کیا کہ بھی نیپال بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، سری لنکا بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، مالدیپ بھی چلا گیا، اب بنگلہ دیش بھی چلا گیا.
لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے ابھی تک میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی انہوں نے سبق سیکھا ہو. تو یہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے کہ جی چلیں ٹھیک ہے، جتنا بھی اس میں فائدہ اٹھا سکیں، فائدہ ان دا سینس کہ بنگلہ دیش میں ان کی جو انٹرنل جو ہے ادھر ڈسٹربنس کرتے رہیں گے شیخ حسینہ کو استعمال کرتے ہوئے. تو وہ مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، لیکن بنگلہ دیش کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک غیور عوام ہے. انہوں نے اب ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے تو صدر نے بھی دورہ مؤخر کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، پہلے آپ اس کو ہمارے حوالے کرو. لیکن وہ بنگلہ دیش والے اپنے اصول پہ قائم رہیں گے اور ہندوستان اپنی ضد پہ قائم رہے گا، اور اسی ضد کی وجہ سے اس کو ہر جگہ سکی بھی اٹھانی پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی زیادہ سبق مجھے حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. شاہ صاحب اس میں ایک اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جیسے بنگلہ دیشی قیادت نے کہا کہ جی ہم انڈیا کا وزٹ نہیں کریں گے جب تک یہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کیا جاتا. تو اگر انڈیا اسی طرح اس کو مفرور حسینہ کو پناہ دیے رکھتا ہے تو کیا سفارتی تعلقات خراب مزید نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ایسا تو نہیں کہیں کہ یہ اب بنگلہ دیشی قیادت نے دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے تو کل کلام وہ اپنے سفیر وغیرہ بھی واپس بلا لیں؟ جی بالکل عین ممکن ہے، عین ممکن ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان اپنے ماضی سے سبق سیکھتا نہیں، اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتا. اسی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو نہیں حوالے کر رہے. لیکن اصولاً تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو بھائی ٹھیک ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہم جتنے دیر تک چلاتے رہے بنگلہ دیش میں حکومت کو، جتنی دیر ہم اس کو استعمال کرتے رہے، اب وقت ختم ہو گیا، لوگ باہر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت منتخب کر لی ہے، اب چھوڑ دو اس کو. اصولاً تو یہی ہونا چاہیے. لیکن ہندوستان ایسا کر نہیں رہا اور کرے گا نہیں، اور اس کا نتیجہ بالکل آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سفارتی تعلقات اور خراب ہوں گے. لیکن وہ ہوں گے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ سفارتی ہندوستان کے تعلقات اب سب پڑوسیوں سے خراب ہو گئے ہیں، ہو چکے ہیں، اور یہ مزید بدتر ہوں گے، کیونکہ ہندوستان کبھی سفارتکاری میں، بات چیت میں یقین نہیں رکھتا. وہ اپنی ہندوتوا والی جو فلسفی ہے اس کو جو ہے ہندوتوا سپرمیسی جو اس کو کہتے ہیں RSS والے، تو وہ اس کو آگے لے کے چل رہا ہے. لیکن وہ سارے تو نہیں ہے نا، سارے تو سارے ممالک آزاد ممالک ہیں، ان کے اپنا عقیدہ ہے، اپنے اصول ہیں، اپنی خارجہ پالیسی. حتیٰ کہ نیپال جیسی دنیا کی واحد ہندو ڈکلیئرڈ اسٹیٹ بھی جو ہے وہ انڈیا کے شدید خلاف ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی نفرت سارے مل جل کے نہیں کرتے ہوں گے جتنا نیپالی انڈیا سے کرتے ہیں. جی وہ تو سب سے پہلے تو وہ نیپال نے کیا. جی سب سے پہلے نیپال نے ہندوستان کی چنگل سے آزادی دی، اس کے بعد باقی تھے، اس کے بعد سری لنکا، مالدیو، بنگلہ دیش، اب آہستہ آہستہ سے سارے ممالک. پہلے شروع میں دیکھیے پاکستان شکایت کرتا تھا کہ بھائی ہماری ہر چیز کا، ہم کہتے تھے کہ جو ہمارے ہیں اپنا مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے آگے چلیں، بات چیت کے ذریعے حل کریں، مذاکرات کریں، تعلقات بڑھائیں آگے. ہندوستان دیکھیے کہ سارک کو آگے نہیں چلنے دیتا، جو کہ مطلب ہے کہ اہم علاقائی تنظیم ہے جس میں وہ آگے آ سکتا ہے، اس کا لیڈر بن سکتا ہے، اس کو بھی نہیں آگے آنے دیتا. تو ہندوستان کی مجھے اب وہ ٹینڈنسی ہی نہیں ہے، ان میں وہ رغبت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سفارتی. بالکل صحیح ہے، وہ بس ان کا وہ ان بلٹ پرابلم ہے. اچھا جی، اب بریگیڈیئر صاحب یہ جو امریکہ ایران معاملات ہیں، یہ ذرا اس کے بارے میں ذرا ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہے اس کی تو عالمی سطح پہ توصیف ہوئی، عالمی طاقتوں نے بھی، سارے لوگوں نے اس کو سراہا ہے. تو یہ جو جنگ کے خاتمے کا ٹائم فریم نہ دے سکنا، یہ تو ٹرمپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو اس کا ٹائم فریم ہی نہیں ہے، تو پھر کیا یہ
یہ کوئی ایسے ہی چلتے چلاتے پنگا لے لیتے ہیں، کبھی اس سے کبھی اس سے اور کبھی اس سے؟ دیکھ لو دونوں کے ممالک کے بہت کچھ ایٹ اسٹیک ہے. ٹرمپ کا بھی آگے الیکشن آ رہا ہے، جی نیتنیاہو کا بھی الیکشن آ رہا ہے، اور جو ایران ہے وہ بھی اپنے انٹرنل طور پر لوگوں کو بہت زیادہ، کیونکہ حالت جنگ میں ہے تو حالت جنگ میں لوگ ان کے ساتھ بالکل اکٹھے ہیں ریزیلینس سے، اور وہ فیس کر رہے ہیں اس جنگ کو. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو 60 ڈیز تھا، اور یہ بڑا اچھی اپارچونٹی تھی جو پاکستان نے یہ MOU 14 پوائنٹ جو تھا، یہ بڑی محنت کے بعد، بہت اچھی ڈپلومیسی کے بعد، بہت ملٹری ڈپلومیسی کے ساتھ، اور بہت زیادہ اس میں عرق ریزی، لیکن وہ تو گزر گیا، وہ موقع تو گزر گیا. اب نہیں، اصل میں کہتے تو یہ ہے کہ 60 ڈیز میں یہ جو پوائنٹس ہے اس پر ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوں گے، اور ٹیکنیکل ڈسکشنز کے بعد پھر معاہدہ ہو جائے گا ہر ایک پوائنٹ کے مطابق. لیکن وہ تو بہت جلد ہی جب پاسداران کی طرف سے وہ 4 جہازوں پر، جس میں قطر کا تھا، ایک سعودی عرب کا تھا، اس پر جب حملہ ہوا تو پہلا سٹیکنگ پوائنٹ سامنے جو آیا وہ ہرمز پر کنٹرول کا تھا. اور وہ کنٹرول کے چکر میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک طرف پر امریکہ کا بلاکیڈ ہے تو دوسری طرف پر اسٹریٹ آف ہرمز پر اس کا کنٹرول ہے. درمیان میں البتہ یہ روشنی کی لکیر نظر آئی تھی کہ عمان اور ایران کے درمیان اس میں معاہدہ ہو جائے گا، لیکن آج تو ٹرمپ صاحب نے کمال کر دیا. وہ تو کہتے ہیں ہم عمان کو بھی بم کر دیں گے، اس کا اعلان ہے. اور دوسری طرف پر آپ پاسداران اور ان کو دیکھ لو تو وہ کہتے ہیں ہم کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ہم کوئی بھی ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے. تو اب اگر دونوں اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں اور دونوں ایک بریو فیس کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک طرف میرے خیال میں کہ یہ جو معاہدہ ہے اور اس کی طرف تو واپس آنا پڑے گا. اس لیے اگر دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ لو ایران کی بھی حالت بہت پتلی ہے. صحیح. تو آپ خود کلوز ہے کہ وہاں پر انفلیشن کا کیا حال ہے. دوسری طرف پر بلاکیڈ ہے، وہ تیل بھی نہیں بیچ سکتا اور اس کے پاس ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ لانگ ٹرم کے لیے تو وہ افورڈ نہیں کر سکے گا. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ پہلے تھننگ آؤٹ کر رہا تھا، جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ دوبارہ ریفریش ہو کر باقی جہاز بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر جو لانگ سٹے سیز میں وہاں پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایک وار فٹیگ آ رہا ہے اس پر، لیکن دوسری طرف یہ جو اکنامک فٹیگ ہے وہ ایران پر بھی آ رہا ہے. تیسرا ایسولیشن کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اب ایران نے اپنا آخری کارڈ کھیلا اور وہ تھا کہ حوثیز کو باب المندب میں وہاں پر ریٹس میں انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا، شپس کو، اور سعودی عرب کے شپ کو نشانہ بنایا. تو جس کی وجہ سے جنگ مزید پھیل گئی، اور جب پھیل گئی تو ظاہر ہے کہ عرب دنیا اب اکٹھی ہو رہی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو پاکستان لیڈ جو اس کی ایک قسم کی وہ کر رہے ہیں جس کو آپ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کہتے ہیں، ترکی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، یہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر آیا اور جس کے خد و خال فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے طے کیے تھے، اس کو ٹرمپ صاحب نے جس طریقے سے آج سراہا ہے. اس کے علاوہ چائنا نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو آپ دیکھ لیں کہ ابھی مصر اس میں داخل ہونا چاہتا ہے، قطر اس کے لیے پر تول رہا ہے. تو یہ باقی تو جس طرح میگنیٹ کی طرف آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات، تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک خود اس کے ساتھ کلنگ ہو جائیں گے. تو پھر ایران کے لیے پھر میرے خیال میں کیا آئسولیشن. لیکن ایران نے بھی تو اس کو ویلکم کیا نا، ایران نے بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ بہت برا کام کیا ان لوگوں نے، ان ملکوں نے. ایران نے اتنے کھل کر نہیں کیا. لیٹس سی کہ اس کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ چلو امریکہ اس علاقے سے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے درمیان ایک کچھ ڈیفنس معاہدے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. دوسری بات اس کے وہ جو میرے خیال میں اس کا ممبر بھی ہے سیکیورٹی اس کا کمیٹی کا، رضائی، اس نے جو بیان کی ایک کاغذ ہی ہے جس پر انڈیا میں کافی چھیڑ رہے تھے اپنے پروگراموں میں کہ بھائی یہ تو کاغذی معاہدہ ہے. تو اس قسم کی چیزیں وہاں پر ہے. اور پھر ابھی ایران کا انڈیا کے ساتھ
دوبارہ کچھ ریپروچمنٹ ہوا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس کے ساتھ مسائل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ایسی چیزیں بھی ہے درمیان. بالکل صحیح ہے. اچھا مشتاق شاہ صاحب, یہ ذرا چیزیں جو ہیں نا, مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے حماس اور اسرائیل ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے, لیکن اب جو ٹرمپ کا داماد ہے اس کی حماس قیادت سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی نیتن یاہو سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور بالخصوص حماس کی قیادت نے تو کہا کہ جی یہ امریکہ نے بڑا عمدہ کام کیا ہے, اور حالانکہ امریکنز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر مسلح ہو جائیں حماس. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے؟ جی دیکھیے, میرے خیال میں اس کو اگر ہم گہرائی میں جا کے تھوڑا سا دیکھیں تو حماس اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے. اچھا, ایسے وقت پہ دیکھیے جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ ادھر 2 الیکشن ہو رہے ہیں, ایک مڈ ٹرم ہو رہے ہیں امریکہ میں, تو یہ اکتوبر میں میں اسرائیل میں ہو رہے ہیں جی, اور وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ دونوں اس میں اپنی کسی نہ کسی کامیابی کو آگے دکھانا چاہتے ہیں. اب صدر ٹرمپ کے لیے تو یہ ہے چلیے ٹھیک ہے, تھوڑا بہت پیس میکر کا اپنا امیج بڑھانا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ حماس کو بھی تھوڑا سا ہاتھ رکھنا چاہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے. تو حماس کہتا ہے ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات ہے, لیکن نیتن یاہو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے, کیونکہ اسرائیل وہ ریاست ہے بدقسمتی سے جو کہ جس کا مفاد امن میں نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ جی جنگ اس پورے خطے میں رہے, کبھی اپنا غزہ میں رہے ہو یا لبنان میں ہو یا ایران کے ساتھ ہو, جہاں کہیں ہو جنگ بند نہ ہو. تو حماس اس کی چال یہ بھی مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے اس نیتن یاہو کی اس جو حکمت عملی کو ٹارپیڈو کرنے کے لیے کہ جی نہیں ہم تو جنگ چاہتے نہیں, ہم تو امن پسند ہیں, آپ کس سے لڑ رہے ہیں. تو مجھے اس کی حماس کی جو سفارت کاری ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے, اچھے کھیل رہے ہیں. ہاں جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے وہ چاہے گا کہ اپنے لوگوں کو دکھائے کہ میں انہیں اتنے فلسطینی قتل کیے, کیونکہ وہ ایک اپنا ایسے لوگ ہیں جو اس کو اسی چیز کو سراہتے ہیں کہ جی سب مسلمانوں کو مارو, صرف یہودی رہے اس میں اس خطے میں. تو وہ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن حماس اس کے اگینسٹ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو امن پسند ہیں, ہم تو ہتھیار ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ الگ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسے نہیں ڈالیں گے, وہ کوئی طریقہ کار ہوگا, اس کا وضع ہونا چاہیے کہ ہم اسٹیپس میں کریں, اسرائیل ودرا کرے, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو ورنہ انہوں نے یہ بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا اس سے پہلے کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو بھی تیار ہیں, حالانکہ یہ ایک انہونی چیز تھی. لیکن انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی کر دوں. تو میرا خیال میں جو ان کی سفارت کری ہے بڑی اچھی چل رہی ہے, اور یہ ہو سکتا ہے بدلے کی, لیکن ان کے الیکشن دونوں الیکشنز کے بعد اس کے بعد کوئی دوسرا رنگ آئے گا. صحیح, مطلب کوئی نئی لائن آف ایکشن ہوگی, اس سے پہلے معاملات ایسے ہی چلیں گے. یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کہی. بریگیڈیئر صاحب, یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے ویسے تو بیانات بڑے بونگے سے ہوتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک جھوٹا سا آدمی ہے کہ صبح کچھ, دوپہر کچھ, دوپہر کچھ, شام کچھ, رات کچھ, اور پھر رات کے آخری پہر کچھ اور. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے اس معاملات میں, کہ اس نے کشتی کھیلنے کا جو ہے نا اس سے وہ بچ رہا ہے. کبڈی کھیل کے ہاتھ لگا کے اوپر سے وہ میزائل مارتا ہے اور فائرنگ کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. تو اس کو اندازہ یہ جو افغانستان کی جنگ میں اور ویتنام کی جنگ میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے, تو پھر تو وہ ابھی تک سیانی گیم کر رہے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو مروانے سے اس نے بچا رکھا ہے. ورنہ تو اگر وہ وہاں پہ آ جائیں, ایران پہ زمینی فوج امریکہ بھیجے گا, تو ایرانیوں کی تو لاٹری نکل آئے گی. دیکھو جہاں تک بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہے, وہ تو میرے خیال میں ایک آپشن نہیں ہے جو جس کو ہم ایمفیبیس لینڈنگ کہہ سکتے ہیں,
یا پیراڈراپس کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا ایران کے اندر کوئی ایسا ریزسٹنس ہو اور اس ریزسٹنس کو وہ سپورٹ کرے اور بعد میں اس کو ایک ملٹری کو میں اس کو تبدیل کر لے. یہ چیز نہیں، کیونکہ جس طریقے سے افغانستان میں ہوا تھا کہ نادرن الائنس ان کے ساتھ تھا اور ان کے ٹینکوں پر نادرن الائنس سوار ہو کر آ گئی کابل تک، لیکن یہ ایران میں اس کو یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ وہ ڈسٹنٹ وار کے لڑے گا، اور ڈسٹنٹ وار کے لیے ظاہر ایک سپر پاور تو ہے. ویسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ جو پیٹریاٹ ہے یا جو باقی میزائل کی سٹوریج کم ہو گئی ہے، لیکن میں ایز اے ملٹری مین یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سپر پاور اتنا جلدی اس کے جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں اس کو ڈپلیٹ ہونا یہ بعید از قیاس ہے. اور کیونکہ مجھے افغانستان کا پتہ ہے کہ انہوں نے 28,000 میزائلز میرے خیال میں کہ پہلے تقریباً 20-22 دنوں میں انہوں نے افغانستان پر برسائے تھے. تو آپ خود سوچ لوں کہ اس کا تو کچھ بھی ابھی تک ایران کے اس مقابلے میں نہیں. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے انیمی کو کنفیوز ہی رکھیں، آپ اپنے انیمی کو اس طریقے سے ان کو گس کرنے دے، ان کو تھکا دے، ان کے جو پیشنس سے اسٹریٹجک پیشنس سے اس سے اس کو تھوڑا سا فرسٹریٹ کرا لے، اور پھر یہ کہ اپنے منہ جو ہے وہ بھی کھیلتے رہیں. اور اس طرح ایران بھی ایک لانگ وار چاہتا ہے کہ ان کے جو سیلرز ہیں وہ سی میں رہے، وہ بھی وار فٹیگ سے سفر کوئی کرے. اور دونوں ایران کے اس میں بھی ہے کہ لانگ وار ہو، لیکن دنیا کے فائدے میں نہیں ہے، کیونکہ ڈپلومیٹکلی ٹرمپ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے بنسبت ایران کے. لیکن یہ جو دوسری دفعہ بعد سلسلہ شروع ہوا تو اب ایران پر بھی اس کا دباؤ آ چکا ہے، اس لیے کہ کب تک یہ انرجی کرائسس رہیں گے، ٹریڈ کے یہ جو سپلائی چین ہے، اور اس کے علاوہ سی لینز کی بندش رہے گا. اور یہ بھی ایک فرسٹریشن ہے دنیا کے لیے بھی. اور پھر اگر اسٹریٹ آف وہ جو باب المندب ہے ان کو بھی اگر اس طریقے سے حوثیوں کے ذریعے کرا رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں کہ یہ چیز مزید بڑھے گی علاقے میں، اور اس سے اکنامک کرائسس اور انفلیشن اور یہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک پریشر ہوگا وہ امریکہ پر بھی ہوگا، اور اکنامک پریشر بھی ہوگا، اور اس کے لیے یہ بھی یہ ایران پر بھی ہوگا. اور ایران پھر ریجن میں آئسولیشن کی طرف زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ آپ خود سنو چائنا کتنا ڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیا کتنا ڈیپینڈنٹ ہے، کوریا جاپان کتنا ڈیپینڈنٹ ہے، پاکستان کتنا ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ یہ ڈیپینڈنسی جو ہے یہ پھر ان ممالک کو تو ظاہر ہے کہ دیکھے گا کہ بھائی کس طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے، یا اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کی جائیں. بالکل صحیح ہے مشتاق شاہ صاحب. یہ ایران کو دنیا جانتی ہے، بات امریکہ کو تو خیر لوگوں نے بھگتا بھی ہے. تو یہ عمان کیا چیز ہے، ایک کیسا ملک ہے، کیوں اس کو دھمکی دی ہے امریکہ نے کہ چونکہ ہم تو یہ سن رہے تھے کہ اس کی عمان کی اور ایران کے مابین کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے کوئی نکات پہ بات ہو رہی ہے. یہ عمان کی اتنی وہ ہے فوجی قوت کہ وہ ان سارے معاملات کو ایران کی طرح برداشت کر سکے، یا اس کی آبادی اتنی بڑی ہے؟ جی نہیں، عمان تو میرے خیال میں نہ ہی اس کی فوجی طاقت ہے، نہ ہی اس کی کوئی قیادت ایسی ہے کہ ایک طرف جس کا جھکاؤ ہو. زیادہ تر اس کی قیادت ایسی ہے جن کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ایران کے ساتھ بھی، اب امریکہ کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی کوئی ان کا اتنا انٹاگونسٹک رویہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ بابل اس کو جو خلیج ہے، اس کو اسٹریٹ آف ہارمز، اس کو دو بارڈر لگتے ہیں، ایک ہے ایران کا، دوسرا ہے اس کا عمان کا. اب ان دونوں میں ایران، اب عمان کی یہ تو کوئی نہیں ہے طاقت کے فوجی کے کیا کچھ کر سکے، لیکن اگر ایران نے اس پہ قبضہ جما لیا ہے تو عمان
اسی میں بہتری سمجھتا ہے کہ چلے جی جس طرح ایران کہتا ہے کرنے دو، اوپر سے امریکہ کرنے نہیں دے رہا، امریکہ سپر پاور ہے، تو اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اصل میں، اور اس کو ایران اپنے ساتھ ملانے کی ہر کوشش کر رہا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں مل کے اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہر ملک کا ایک اپنا سمندر میں ہوتا ہے کہ 30 کلومیٹر ہے کہ 35 کلومیٹر اس کا اپنا زون ہوتا ہے، وہ اس کی ٹیریٹری مانی جاتی ہے۔ اب اگر باب المندب دیکھیں تو وہ باب المندب کہہ رہا ہوں، یہ جب اسٹریٹ آف ہارمز کو دیکھیں وہ ٹوٹل 40 کلومیٹر ہے، تو 40 کلومیٹر میں نہ ٹوٹل اس کا ایران کا کنٹرول ہے نہ عمان کا کنٹرول ہے، اور دونوں کا کنٹرول اوور لیپنگ ہے۔ تو اچھا دوسرا شاہ صاحب، چونکہ ایک ہے عمان جی اور ایک ہے یہ وہ الف واو، اور دوسرا ہے امان عین میم، تو یہ فرق کیا ہے؟ یہ میرے جیسے جو لوگ ہیں عام لوگ، ہمارے لیے ذرا بتا دیں۔ جی کیونکہ عمان میں میری پوسٹنگ رہی ہے، کئی سال میں نے 3-4 سال گزارے ہیں، تو عمان کیپٹل ہے جارڈن کا، اردن کا۔ اچھا جی۔ عمان جو ہے وہ یہ ایران کے سامنے جو ملک ہے جس کا اپنا جو ہے نا ابھی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ عمان کو، ویسے عربی میں عین سے دونوں لکھتے ہیں، عین ود پیش اور وہ عین ود زبر، بس اتنا فرق ہے۔ اچھا چونکہ ہم تو کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ اردو میں لکھا وہی جاتا ہے کیونکہ زیر زبر کوئی نہیں ہوتی، تو صرف اس پہ زبر ہوتا ہے، اس پہ پیش ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ ان کی بڑی، بلکہ جو سلطان ہیں عمان کے، وہ بہت ہی ماشاءاللہ ایک وہ جو قابوس ہے، قابوس جو ان کا نام تو ہم بڑے بیٹا ان کا جی سلطان قابوس جی وہ ان کی بڑی اچھی، میرا مطلب ہے کہ پیسفل اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ کبھی کسی سے کوئی چاہتے ہی نہیں ہے ٹکراؤ، نہ مطلب ہے ایران سے، نہ امریکہ سے، نہ کسی سے، لیکن حالات معروضی ایسے ہیں کو ایران کے بغیر وہ کہیں الگ فیصلہ وہ لے نہیں سکتے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ وہ جو ان کے ٹیریٹوریل بارڈرز ہیں وہ اوور لیپنگ ہیں ان کے دونوں کی۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جیسے یہ کنفیوژن یہ جو ہے نا جی، الف واو عمان اور امان، وہ اور پھر جو شاہ صاحب نے تو بڑی زبردست بات کہ وہ زبر اور وہ پیش کے حساب سے، تو یہ والی چیزیں جو ہے یہ ہمیں چونکہ ہمارے عمومی طور پہ تو یہ اس طرح کارآمد نہیں تھیں سوائے ان کے کہ جنہوں نے وہاں جانا ہو یا جنہوں نے اس کے بارے میں جاننا ہو۔ اچھا اسی طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جو آپ نے جو والی بات بتائی تھی کہ امریکہ اپنی زمینی فوج اتارنے کی بجائے یہ بس بارو بار لاہور، تو یہ کتنے عرصہ تک چلے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز ویپنائز ہو چکا ہے جی، اور جب ویپنائز ہوگا تو اس کو ایک ڈپلومیٹک ٹول کے طور پر اور ایک اسٹریٹجک ملٹری اسٹریٹجک ٹول کے طور پر اس کو ایران استعمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہے کہ وہ ایک ولنریبلٹی ہے ورلڈ کی اور اس کے علاوہ گلف اسٹیٹس کی، تو اس ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ لیکن ہم اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ کچھ پازیٹیو ریلیونس ہوتا ہے اور کچھ نیگیٹو ریلیونس ہوتا ہے، تو یہ نیگیٹو ریلیونس ہے، پھر نیگیٹو ریلیونس ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ بہت 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 شکریہ جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اور بہت شکریہ جناب مشتاق شاہ صاحب روز نیوز کے ساتھ رہنے کا اور ہماری سب لوگوں کی معلومات میں اضافے کا اپنے مدبرانہ گفتگو سے بہت شکریہ آپ کا۔ اب آتے ہیں جی آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہے اور الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے اور حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان مکرم موجود ہیں جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما ہیں اور قائم مقام صدر۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ چودھری لطیف اکبر صاحب۔ جی سر بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی چودھری صاحب، یہ
اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ چونکہ مسلم لیگ نون تو وہاں حکومت بنانے جا رہی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ مخصوص سیٹیں ملنے کے بعد ان کی ہو جائے گی 2/3 اکثریت. تو اس کے بعد کا منظر کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کی تاریخ میں یہ سب سے بڑے متنازع الیکشنز ہیں جس میں نون لیگ والوں نے اپنی جو جی بی میں جو ان کو برے طریقے سے شکست ہوئی اس خفت کو مٹانے کے لیے آزاد میں ہر قسم کا حربہ جو ہے انہوں نے استعمال کیا. صحیح. یعنی کیا کوئی ایسا ملک ہے جس میں 97%, 98%, 80%, 83% اس قسم کے ووٹ پول ہوتے ہوں؟ تو پھر تو مجھے بتا دیں, پھر تو ٹھیک ہے, ان کی بات ٹھیک ہے. اب میں نے الیکشن سے پہلے چیف منسٹر صاحب سے ملا تھا. میں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ الیکشن فری اور فیئر کروائیں. صحیح. اور کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے کسی نے سپورٹ نہیں کی یا میری مدد نہیں کی. میں نے کہا اشتہارات آپ پر منتقل ہو چکے ہیں, جو آپ جو حکم نہیں مانتا اس کو ڈسمس کریں, معطل کریں, ٹرانسفر کریں, جو بھی اسٹیپ اٹھانے ہیں آپ نے اٹھانے ہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا جی بھی ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا جی میں نے لکھ کے ان کو دیا ریٹرننگ افسر کو, اس کی کاپی الیکشن کو بھیج دی کہ یہ پالیسیاں جو تسلسل کے ساتھ کئی دہائیوں سے یہاں پہ داخلی ہوتی رہی ہے, لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ جانا نہیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی ساتھی ڈکلیئر کرائے. اور ایک آپ کو یقین ہے جو حساس تھے, جو حساس ترین تھے, اور جو ایون جو نارمل تھے ان پہ بھی ایک ہی پولیس کا سپاہی تھا. جو حساس تھے ان پہ بھی ایک پولیس کا سپاہی تھا. جو حساس نہیں تھے 16,000 پولیس ایف سی جو ہے وہ مظفر آباد میں موجود تھی اس دن. لیکن انہیں میرے پولیس اسٹیشن پہ مجھے پتا میرے حلقے میں ایک پولیس سپاہی کے علاوہ کوئی نہیں بھیجا. ایک سپاہی جس کے لیے میں نے ایک بندہ, ہمارے ایک پولیس اسٹیشن میں قتل ہوا مشتاق شاہ جی, مجھ پہ خود حملہ کیا گیا, قاتلانہ حملہ کیا گیا. صلاح الدین جنیدو جو ایک پولنگ کو وزٹ کرنے جا رہے تھے اس پولنگ پہ ان پہ گولی چلائی گئی, زخمی ہوئے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ میرے پولنگ ایجنٹ تھے, اس کو وہ راڈ مار کے 9 ٹانکے جو اس کے سر پہ, اور شمار ایسے ایسے کہ جہاں پہ انہوں نے کیا. چلو یہ الیکشن ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے, دیکھ لیں گے. پارٹی ہم بھی عدالتیں میں موجود ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کھڑے رہ سکتے ہیں. یہ فرانسے کرانا ہے اور پھر لمبی جو اجازت بھی نہیں دینی ہے. اس کے بعد ایک اپنا بیان بھی کر رہا ہے اور یہ فارغ ہو جائیں گے. اور یہ چونکہ یہ ایک بندے نے انگوٹھے لگائے اور ایک ہی بندہ ٹرسٹ کرنے کر کے یہ سارا الیکشن جو جیتنے کی کوشش کی ہے. چلو اتفاق اس کو لینے دیں. الیکشن کے بعد انہوں نے پھر ہمارے ورکر کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اچھا. ستنارا جو تھانہ ڈگا کی حدود میں ہے وہاں پہ ان کے چھوٹے بچے کو مارا, موٹر سائیکل چھینا اور سلنسر سے اس کے پاؤں جلا دیا. ہم نے بڑی مشکل سے ایف آئی آر کرائی. ایف آئی آر کرانے سے انہوں نے پھر, میں نے الیکشن سے پہلے بھی ایس ایس پی کو بتایا, الیکشن کے بعد بھی بتایا کہ اس بندے کو چینج کر دیں. یہ جو ایس ایچ او ہے تھانہ ڈگا کا, یہ ان کا رشتہ دار ہے. صحیح. اور جیب کی پوچھ رہی پا رہا, اس کی پوچھ رہی میں یہ لوگ سب چیز بتاتے پڑ رہے ہیں, تو اس لیے ایسا نہ کرے. لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. ٹھیک ہوا کہ وہاں پہ پھر وہ لڑکیوں نے ضمانت کرائی. ضمانت کر کے واپس گھر جا رہے تھے تو ان کو پھر انہوں نے وہاں پہ راستے میں روک کے مارا. اور پھر انہوں نے بھی آگے سے اس کے ظاہر جوابی کارروائی ہوئی. یہ سلسلہ چلتا رہا. صحیح. ابھی ایک جو پولنگ سے بڑا پولنگ گاؤں تھا تریالہ, جو بالکل لاسٹ ڈیر کوٹ کے آخر میں آتا ہے, ڈیر کوٹ سے پہلے چونکی قریب ہے. الیکشن سے پہلے ایک زمین پہ جھگڑا تھا ان کا, پہلے وہاں پہ جمع ہو گئے لوگ. مجھے اطلاع ملی, میں نے سیف کو بلایا, میں نے گھر بلایا, ڈی سی کو بلایا, اپنے گھر بلایا. میں نے کہا جی میرا کوئی اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے وہاں پہ 200-300 بندہ دونوں طرف سے جمع ہے, تو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور یہ جا کے معاملات کو ٹھیک کریں. صحیح. انہوں نے کہا جی نہیں جی میری لائق کوئی بندہ نہیں ہے, ایس ایس پی نے کہا. میں نے کہا جی آپ کے سینئر بندے کی وجہ کوئی بندہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے کوئی بندہ نہیں ہے. اور انہوں نے کوئی بندہ نہیں پریس دی دیا صبح مجھے کہنے کہ میں نے بھیج دیا. یہ تو چودھری صاحب ہو گئی نا جو بنیادی وجہ بنی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صحیح.
اور اس کے بعد یہ کیا انہوں نے کہ الیکشن کے ہو گئے، الیکشن کے بعد جمعے کی نماز پڑھ کے لوگ باہر آ رہے تھے، اوپن فائر انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر دی. ہمارے 2 بندے موقع پہ شہید ہو گئے، باقی چیز زخمی ہو گئے. صحیح. ابھی وہ جنازہ دفن کر رہے تھے، کچھ لوگ جنازے میں شریک کو نہیں جا رہے تھے، ایک بندے کو اور مار دیا انہوں نے. وہ بعد کے رہنے والا تھا اور اس کو مار دیا انہوں نے. اس کے بعد پھر انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی. ان لوگوں نے پولیس پہ فائرنگ کی، پولیس نے کراس فائرنگ میں 3 بندے وہ بھی مارے. اچھا. جب پولیس پارٹی لے کے ان کو مظفر آباد لے کے پوسٹ مارٹم کے لیے، پیچھے سے پولیس نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا اور سب پولیس والے وہاں سے نکل گئے. میں نے ایس پی کو، ڈی سی کو، کمشنر کو، ڈی آئی جی کو، سب کو، چیف سیکرٹری میں سب کو میں نے اطلاع کی کہ میری اطلاع یہ ہے کہ آج رات کو حملہ کریں گے وہاں پہ، اور مہربانی کر کے فورس بھیجیں تاکہ وہاں پہ یہ بھاگنا نہ ہو سکے. تو انہوں نے جو فورس بھیجی کو 2 ویگنیں جو ہے وہ کہتے ہیں پک اپ جو وہ بھیجی، لیکن وہ جو تھاندار تھا اس نے تھانہ ڈنڈے سے، کیونکہ یہ ایف سی ٹی سے ان کو جگہ کا پتہ نہیں تھا، تو ان کو وہاں پہ روک کے تھانہ ڈنڈا میں روکا رہا رات ساری. اور لوگوں نے وہاں جا کے جو بندے پولیس کی فائرنگ میں فوت ہوئے تھے ان لوگوں نے، ان کی لائٹی نے جا کے وہاں پہ 12 مکان جلا دیے اور 12 کے 10-11 کی. اچھا یہ تو مقامی طور پہ چودھری صاحب یہ تو مقامی طور پہ جو بھی انتقامی کارروائیاں ہوئیں اور جو فائرنگ، اور پھر وہ آپ نے خود بھی بتایا کہ وہ پھر خود بھی مارے گئے اور پھر بعد کے سلسلے. لیکن جو آپ کے یہ جو دھاندلی کے حوالے سے ہے وہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ وہاں تو حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، قائم مقام صدر پیپلز پارٹی کا ہے، مشینری ساری پیپلز پارٹی کی ہے، تو پھر دھاندلی کس نے کرائی یا کس نے کی؟ پہلی بات ہے کہ قائم صدر جو بھی ہوتا ہے وہ سیریمونیل ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. یہ آپ کو پتا پاکستان میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے. جب الیکشن شیڈول کرانا جاتا ہے آل دی پاور vested in the الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کو ایون ٹرانسفر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ایکشن لینا دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسفر کرنے کا بھی اختیار ہے. یہ ذمہ داری بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی تھی. اب یہ کہہ رہی گورنمنٹ ہماری ہے، اسلام ہماری ہے، تو اس طرح تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ جی بی پہ بھی آپ نے کیوں نہیں کیا کہ جی بی کے الیکشن کی خبر بٹانے کے لیے جو بدترین شکست ہوئی وہاں پہ اس کو اعزاز میں پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ تک بتا سکے جی آپ تو بڑے مقبول ہیں اعزاز میں. اور میں آپ کو اکثر یہ بات کہتا ہوں، اتنے متعدد جو الیکشن ہیں میں نے اپنی زندگی اور 3 فیز میں کراتے ہیں الیکشن سر، 3 فیز میں جاتے ہیں. ایک فیز کا الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ دوسرے فیز پہ افیکٹ تو کرتا ہے، دوسرے کا تیسرے پہ افیکٹ کرے گا. اس کے باوجود ہم نے جب کر دی تو ہمارے پاس وی نو دا چوائس بٹ ٹو گو ان دی الیکشن وی کین ناٹ بائیکاٹ دی الیکشن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 فیز میں کرانے کے باوجود یہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. صحیح. الیکشن کمیشن اس سے پوچھے کہ جو اساس ترین تھے وہاں پہ 9 بندے جانے چاہیے تھے، 1 بندہ گیا ہے. جو اساس تھے وہاں پر 6 بندے جانے چاہیے، 1 بندہ گیا ہے. جو نارمل تھے وہاں پہ 4 بندے جانے تھے، وہاں پر بھی 1 بندہ گیا. یہ کس نے کیا انتظام کیا ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب کہ نہیں بھیج سکے وہاں پہ، مطلب وہاں پہ کنٹرول نہیں کر سکے لا اینڈ آرڈر کو، تو پھر تو یہ نئے الیکشن کمیشن کی ہے نا. اچھا یہ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تمام تر قصور جو ہے آپ کے بقول آپ کے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. ایگزیکٹلی الیکشن کمیشن ہے. میں تو یہ بات کہوں گا اور اس کے پیچھے نون لیگ والوں نے جو دھاندلی کر سکتے ہیں وہ کیا انہوں نے. اچھا دوسری چیز کہ ایک طرف یہ والا معاملہ ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ خود کہہ رہی ہے کہ محسن عزیز کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ باقی حلقوں میں آپ احتجاج کر رہے ہیں اور وہاں پہ مسلم لیگ نون؟ نہیں یہ معاملہ تو دیکھیں نا، آپ نے تو ریزلٹ جو ہے وہ نون جو ریٹرننگ افسر نے بھیجے ہیں یا پریزائڈنگ افسر ریٹرننگ اسی پہ ریزلٹ جو کمپائل کیے جائیں گے جی. تو ان کا جو اگر کوئی اس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے یا یہ کرنے کی پوزیشن میں پیپلز پارٹی والے خاص کر
کیونکہ دیکھیں نا ان کے ساری کچھ سب کچھ کنٹرول جو تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس تھا، اور یہ صرف بیلنس کرنے کے لیے اس بات کو جی کہ باقی جگہوں پہ کہ جو دانگی جو ہے وہ روحیت اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا جی کہ وہاں پر یہ ڈال دوں گی. حالانکہ میرا خیال میں تو ڈال دوں گا تو وہ آگے آ جائے گا سامنے، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی تو بات ہے. اچھا، یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو موجودہ صورتحال میں جسے کالعدم قرار دیا گیا، ان لوگوں سے نمٹ سکے گی یا ان سے مذاکرات کر کے ہی رستہ کھولا جا سکے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ یہ تو پارٹی بیٹھ کے فیصلہ ہے جی، میں تو انڈیویجول فیصلہ نہیں کر سکتا. البتہ جو آج کی جو ہمارے حلقے کی صورتحال تھی اس میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، آئی جی پی کو بلایا تھا، ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ امن و امان برقرار کیا جائے گا، جو بھی کارپوریٹ لوبیوں کے خلاف کارروائی یہ کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے رکھا ہے اور کسی برادری سے رکھا ہے، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ پارٹی بیٹھ کے کرے گی، آئندہ کیا کرنا ہے آئندہ کیا نہیں کرنا ہے. اس وقت تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹ ایز اے پوزیشن اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی ملنے کے یہ جانے کے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کو آفر ہوئی کہ جی اچھا جی آ جائیے، ہمارے پاس اگرچہ 2/3 میجورٹی ہے لیکن پھر بھی ہم پیپلز پارٹی کو دعوت دیتے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ان کے ساتھ حکومتی سیٹ اپ میں جانا پسند کرے گی یا اس پیشکش کو ٹھکرا دے گی؟ میں اس کا فیصلہ تو میں نے کہا پارٹی لیڈرشپ کرے گی، پارٹی لیڈرشپ اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن ابھی تک جو فیصلہ جو ہماری میٹنگ جو ہے یہ فیصلہ ہے کہ ہم نہیں کہیں گے کسی بھی کنڈیشن میں یا کسی بھی اس طرح کسی بھی مخلوط حکومت کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں بنے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. باقی فیصلہ جو ہے وہ لیڈرشپ کرے گی. ٹھیک، بہت شکریہ جناب چودھری لطیف اکبر صاحب آپ کا روشنی اس کے ساتھ رہنے کا. باقی بہترین جج آپ ہیں اور آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر. رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.